میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 11واں برج، جسے برج دلو کہا جاتا ہے، اور اس کا ستارہ زحل ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج دلو سے ہوتا ہے۔ برج دلو والے افراد کا جو لکی سٹون ہے، وہ ان کا لکی سٹون نیلم ہوتا ہے۔ لکی ڈے ان کا ہفتہ، لکی کلر ان کا بلیک، اور لکی نمبر ان کا 8 ہوتا ہے۔ اور اس ماہ کے اندر سٹار کی جو پوزیشن ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 22 دسمبر کو ستارہ شمس جو ہے برج جدی میں آئے گا، اور 2 دسمبر کو ستارہ جو عطارد ہے یہ برج قوس میں داخل ہوگا۔ 22 دسمبر کو ستارہ عطارد برج جدی میں داخل ہوگا۔ 16 دسمبر کو ستارہ زہرہ برج قوس میں داخل ہوگا۔ 20 دسمبر کو ستارہ مشتری برج دلو میں داخل ہوگا، اور 18 دسمبر کو ستارہ زحل جو ہے یہ برج دلو میں داخل ہوگا۔ اور اس ماہ میں قمر در عقرب 11 دسمبر سے لے کر 13 دسمبر تک رہے گا، اور 14 دسمبر کو سورج گرہن لگے گا برج قوس میں رات کو۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں برج دلو والے افراد کے لیے اگر ہم ذائچے میں دیکھیں تو امپورٹنٹ چیز، بہت اچھی چیز ہونے جا رہی ہے کہ ان کا جو ستارہ زحل ہے وہ ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے 18 دسمبر سے ان کے فرسٹ ہاؤس میں، اور جوپیٹر کی بھی یہاں ٹرانزٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو برج ایکویریس، برج دلو والے افراد کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یعنی کہ جو ان کے کام رکے ہوئے ہیں، پروجیکٹس میں ڈیلے ہو رہی ہے، اور ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ امپورٹنٹ نیچر کے ٹاسک جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ 20 دسمبر سے شروع کیجیے گا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوتی مل رہی ہے۔ اور دوسری چیز آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ ہیلتھ کے میٹر جو ہیں وہ آپ کے بہتر رہیں گے، اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونے جا رہی ہے، اور انسرٹینٹی، کسی بھی فیصلہ کرتے وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، وہ بھی آپ کی انشاءاللہ کلیئر ہو سکے گی، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو سکے گا اس حوالے سے اس ماہ کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فائنینشیل میٹر کی۔ فائنینشیل میٹر کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا جو سیکنڈ لارڈ ہے ستارہ مشتری، یہ فرسٹ ہاؤس کے اندر آئے گا، اور یہاں پر یہ اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ تو 20 دسمبر سے ان کے مالی معاملات کے اندر بہتری آنا شروع ہو سکے گی، اور یہ اب بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ ستارہ مشتری جو ہے وہ 12ویں گھر سے نکل کر پہلے گھر کے اندر آئے گا، اور ساتھ ہی سیٹرن بھی ٹرانزٹ کر رہا ہے ان کے فرسٹ ہاؤس کے اندر۔ تو اس حوالے سے مالی پوزیشن ان کی بہتری کی طرف جائے گی، مزید یہ ارننگ کریں گے، ارننگ والے پروجیکٹ شروع کرتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ مہینہ ان کے لیے بہت اچھا اور پازیٹیو نظر آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ریٹرن میں ایگریمنٹ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے یہ مہینہ ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ اس مہینے کے اندر کنٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 11، 12، 13، 14 یہ ڈیٹیں چھوڑ دینی ہیں۔ یہ ڈیٹیں پرابلمیٹک ہیں، اس میں پوزیشن اچھی نہیں ہے سٹار کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ ایسے افراد جو پراپرٹی کے میٹر ڈیل کرتے ہیں، اس سے ان کا شعبہ ہے پراپرٹی، سیل، پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس، یہ تمام چیزیں ان کے لیے جو ہے اس ماہ کے اندر بہتر نظر آتی ہے۔ ستارہ زہرہ اپنے ہی گھر کو اسپیکٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے 1 سے 15 دسمبر تک کا ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں پراپرٹی سیل کریں گے، اچھے پرائس ملیں گے، پراپرٹی پرچیز کریں گے، اچھی پراپرٹی پرچیز کر سکیں گے، ڈسپیوٹ نہیں ہوگا۔ اگر کنسٹرکشن کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ آپ کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں۔ ستارہ عطارد اپنے ہی گھر کو اسپیکٹ کر رہا ہے، تو ایجوکیشن کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن یہ 22 دسمبر سے
یہ ٹرانزٹ کرے گا 12ویں گھر میں، تو یہاں پر کچھ مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے 1 دسمبر سے 21 دسمبر کا ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جاب کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، پازیٹیو آپ کے رزلٹ آتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کے معاملات۔ محبت کے معاملات کی بات کریں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا رہے گا۔ 1 سے لے کر 21 دسمبر کا ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملات کے اندر کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، لیکن 22 دسمبر سے اسٹار کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ 22 سے 21 دسمبر تک، 31 دسمبر تک آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اسٹار کی پوزیشن خراب ہوگی تو یہاں پر آپ کے جو ہے وہ بریک اپ، مس انڈرسٹینڈنگ کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے حوالے سے دیکھیں تو ستارہ شمس جو ہے وہ 1 سے لے کر 21 دسمبر تک برج قوس میں رہے گا، یعنی آپ کے 11ویں گھر میں رہے گا۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے شادی کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا۔ شادی کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیسٹ رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کاروبار شروع کرنا ہے، کاروبار کے اندر پارٹنرشپ کرنی ہے، کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ لیکن آپ نے 11، 12، 13، 14 دسمبر یہ ڈیٹ آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول اور امیگریشن کے میٹرز اور ہائر سٹڈیز۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ستارہ جو زہرہ ہے وہ ان کے 10ویں گھر میں پڑا ہے، یہاں بہت پازیٹیو ہے۔ اس حوالے سے آپ امیگریشن آپ کو مل سکتی ہے، آپ ویزا اپلائی کریں، ویزا مل سکے گا، فارن میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور ہائر سٹڈیز کے حوالے سے اگر آپ کا فائنل ریسرچ تھیسس کی سبمیشن ہے تو بھی آپ کے لیے ٹائم بہت اچھا ہوگا۔ اس ٹائم میں آپ کا جو ریسرچ تھیسس ہے وہ اپروول ہو سکتا ہے، وہ اپروول ملتی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو امیگریشن ویزا یہ بھی چیزیں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں، جاب کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں 10ویں گھر کا مالک مریخ ان کے تیسرے گھر یعنی برج حمل کے اندر موجود ہے، یہاں پر بہت پازیٹیو ہے۔ جاب کے حوالے سے بہت چیزیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، ترقی، مرتبہ، عزت، نام میں اضافہ، اور آپ کو انسینٹیو ملتا نظر آ رہا ہے، اچھی جگہ پروموشن، پوسٹنگ ملتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو انشاءاللہ اچھی جگہ جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے افراد جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، ملٹری یا فورسز، اس حوالے سے ڈاکٹرز، یہ وہ شعبے ہیں، انجینئرنگ کے حوالے سے، ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہوگا۔ اگر ان کے جاب پر کسی بھی حوالے سے کوئی ایشوز، پرابلم چل رہی ہیں تو اس ماہ کے اندر کوشش کریں، انشاءاللہ وہ پرابلم ان کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا مختصر اوور ویو برج دل والے افراد کے لیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔